حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو قوم نے آپ سے کہا، آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے 4 معجزات دکھائے، اور اس واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے۔ وہ 4 معجزات یہ ہیں جن کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دینا۔ جب قوم نے آپ سے کہا اگر آپ نبی ہیں تو مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ بنائے اور ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو اس لیے چنا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پروں کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل دیکھتے رہتے تو یہ پرندے اڑتے رہتے، اور جب بنی اسرائیل کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے یعنی چھپ جاتے تو یہ گر کر مر جاتے تھے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق باقی رہے۔ تفسیر روح البیان۔ نمبر 2، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل نے آپ سے معجزہ مانگا اور کہا آپ مادرزاد اندھوں کو شفا عطا فرمائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا حاصل ہوئی، اس شرط پر کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، آزر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ہی اچھے دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو آپ کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ اپنی قبر سے زندہ ہو کر اٹھ گئے اور بہت سال زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ دوسرا، بڑھیا کا بیٹا۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔ کافی وقت تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ نمبر 3، عاشر کی بیٹی۔ یہ عشر وصول کرنے والے کی بیٹی تھی۔ یہ مر گئی تھی اور اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ زندہ ہو گئی تھی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے ہوئے۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ اوپر کے جب تینوں لوگوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریر لوگوں نے کہا، حقیقت میں یہ لوگ مرے ہوئے نہیں تھے، ان تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، یعنی یہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، اس لیے وہ لوگ ہوش میں آئے تھے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے 4000 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ آپ لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں خدا کے حکم سے انہیں زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر پر جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ چوتھا معجزہ آپ کا یہ ہے
جو کھایا اور چھپایا اسے بتا دینا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کھاتے اور جو کچھ گھر میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے پوچھا تم کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو مکتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے اپنے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا وہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرنے کے لیے بستی میں داخل ہوئے تو لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں، اور آپ نے پوچھا گھر میں کون ہے؟ تو شریر لوگوں نے کہا گھر میں تو سور بند ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا سور ہی نکلیں گے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے مکان کا دروازہ کھولا تو اندر سے سور ہی نکلے۔ یہ دیکھ کر لوگ غیظ و غضب اور غصے میں آ گئے اور بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں، اور اس طرح آپ شریر لوگوں سے محفوظ ہو گئے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔